السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچ خواب جو عورت دیکھ لے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے، یا ان میں سے ایک خواب بھی دیکھ لے تو وہ عورت دنیا میں ہی خوش ہو جائے گی، کیونکہ وہ پکی جنت میں جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج اس ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جس بھی اللہ کے نیک بندے اور بندی کو یہ خواب آ جائے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ خواب کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جج کرنا ہوگا کہ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ تین خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کے معنی کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتی ہے۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے چلیں کہ اللہ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 46 حصہ یعنی سچے خواب امت کو عطا فرمائے ہیں۔ سچے خواب اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے اور یہ تحفہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا، اور آج کے اس دور میں بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا کوئی ہمسایہ ہے یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکتا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے، اپنا خواب اسے کبھی بھی مت شیئر کرنا، یہ آپ کے لیے ایک میسج ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ضروری بات ہے شیطانی اور نفسانی خواب اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے، شیطانی خواب وہ خواب ہیں جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، تو دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ وہ نمازی ہوتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے اور نہ ہی اس کو دین کا علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں میں ظلم میں گزار دیتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتی ہے تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب، تو جان لیجئے کہ یہ وہ خواب ہیں جب کوئی انسان فرض کریے کہ گوشت کا کام کرتا ہے یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے، تو وہ سارا دن اس کے مطابق سوچتا رہتا ہے کہ اب مزید میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یا ایسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے اس کو دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے تو اس قسم کے خواب آتے ہیں، اس کو نقصانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہے وہ ہے رحمانی خواب۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی، نفسانی اور اب رحمانی۔ تو جان لیجئے، رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک، پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں،
झूठ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد، تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یہ اللہ کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے ولی بے شمار ہیں۔ ہماری درسی کتب اللہ کے ولیوں کی تذکروں سے بڑی ہے۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہوں نے اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کے اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے، لیکن آج بھی لوگ جو درزوں ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیوں ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جن کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے تو اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک ایسی نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ اکرام کو دیکھتا ہے یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے، اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہی ہے، خواب کی حالت میں اگر قرآن پڑھ رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک پاک باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے، اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا۔ وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔